فتنے اپنا اثر دکھاتے ہیں تو کوئی تو بالکل ہی اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت اثرات. اب بے نمازیوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے. کوئی سنتیں نہیں پڑھتا, کسی کو ترجمہ نہیں آتا, کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا, کوئی تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھتا. آپ کو بڑے کم مسلمان ملیں گے جو 5 نمازیں با جماعت خشوع و خضوع کے سنتوں سمیت صحیح وضو کر کے پڑھتے ہوں, جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہو. شاید 1000 میں کوئی ایک بندہ آپ کو ملے. یہ پہلا سٹیپ ہے, پہلا. اس کو جتنا مرضی لمبا کر لیتا ہے کہ میرا گھر, میری نماز, میری نکاح, میرا کام, میرا موبائل, میرے دوست, میں کن کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیا مجھے مسجد سے محبت ہے, کیا مجھے مسجد والوں سے محبت ہے, کیا مجھے قرآن سے محبت ہے, کیا مجھے قرآن والوں سے محبت ہے. پوچھیے اپنے آپ سے, جواب دیجیے اپنے ضمیر سے, جھنجھوڑیے اپنے قلب و اذہان کو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. پہلا سٹیپ. ہم اپنے آپ کو نہیں پوچھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا جب تم سنو کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں کہ ہلاک الناس, ہلاک الناس, ہلاک الناس, لوگوں کا کوئی حال نہیں, لوگ برباد ہو گئے, لوگ تباہ ہو گئے, لوگوں کا کچھ بچا نہیں, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ, تو سب سے بڑا, سب سے پہلا, سب سے زیادہ, سب سے خطرے میں یہ بندہ ہے. سب سے بڑا ہلاک ہونے والا یہ ہے. کیوں, کیسے؟ لوگوں کی فکر بڑی ہے, اپنی فکر نہیں. تجھے جنازہ نہیں آتا, تو جنازے پڑھتا ہے بغیر دعاؤں کے, تجھے فطر کی دعا نہیں آتی, تجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا. تو نے کبھی شوق غور کیا کہ میں غسل کا طریقہ نہیں سیکھ سکا آج تک, میں نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا. آپ یقین کیجئے کہ اس حوالے سے یہ پہلا سٹیپ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. حکومتوں سے, حکمرانوں سے, ارباب اقتدار و اختیار سے ہمیں ضرور امید ہے کہ یہ ملک کے اوپر مہنگائی ختم کریں, آسانیاں لائیں, مشکلات سے لوگوں کو نکالیں. بالکل صحیح بات. لیکن یہ بھی تو کبھی سوچا کہ میں بھی تو حاکم ہوں, میرے پاس بھی اختیارات ہیں اپنے جسم پر. بھئی آپ کے پاس اختیار ہے, میرے پاس اختیار ہے جسم کا. میں اپنے اختیارات میں کتنا کامیاب ہوں اور لوگوں سے 100% ان کے اختیارات میں کامیابی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ غلطی انہوں نے کی, یہ غلطی انہوں نے, ان کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور اپنے عیوب پہ کبھی نظر نہیں پڑی. جب اپنے عیوب پہ نظر پڑے گی تو زمانے میں شاید کوئی برا نظر نہ آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو, رشتہ داریوں کو دیکھ لیجئے, معاشرے کو دیکھ لیجئے, کاروبار کو دیکھ لیجئے. پہلے 2 سٹیپ نہیں ہیں ہمارے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنا من, اپنی نیت, اپنے ارادے, اپنی سوچیں, اپنی فکریں, اپنے عزائم تبدیل کیجیے, اسلام کے مطابق بنائیے. اور دوسرا سٹیپ, جہاں جہاں اللہ توفیق عطا فرمائے کوشش کیجیے خاندانوں کے اندر, ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں بات کہیے. بات کہنی چاہیے. یہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں, یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں, یہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں میں نے تو کر دیا, مجھے کیا لگے, کہ یہ بات نہیں مانتے جی, ہم نے ان کو بڑی دفعہ کہا ہے. اولادوں کے بارے میں لوگ مایوس ہو گئے, ہمسایوں کو کچھ نہیں کہتے, کبھی محلے والوں کو بھی نماز کی دعوت نہیں دی, کسی کو سلام تک نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا ہے, وقت دینا پڑتا ہے, اپنا من مارنا پڑتا ہے. میں اپنی عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, مجھے فائدہ ہے اس کا. آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میری تہجد کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ آپ کو تب پتہ لگے گا جب میں آپ کا محسن بنوں گا. محسن کیا؟ کہ نیکی پر آپ کو ابھاروں, برائی سے روکوں, غلطیوں سے روکوں. پھر پتہ لگے گا میرے معاملات کیسے ہیں آپ کے ساتھ, بولنا کیسا ہے, اخلاق کیسا ہے, گفتگو کیسی ہے.
کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے نیک ظاہر کرنے کے لیے بات کہتے ہیں جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. بھائی جب کوئی غلط بات کرے گا تبھی تو صبر کا موقع آتا ہے. صحیح بات تو اس میں تو غصہ نہیں آتا بندے کو, غلط بات پر ہی غصہ آئے گا, پھر ہی صبر کا امتحان ہوگا, پھر ہی پتہ لگے گا تمہارے پتے میں کتنی طاقت ہے, تیری توحید کے اندر کتنی پاور ہے. یہ پہلے 2 سٹیپ صحابہ نے اپنائے رضی اللہ عنہم اجمعین. پہلا انہوں نے یہ دین غور سے سنا, اپنے لیے سنا, سمجھا, سیکھا, یاد کیا, عمل کیا, گھروں میں لاگو کیا. شراب کے مٹکے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ جوئے شراب سے باغ آ گئے, ماحول بدل گئے, دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی, جنگیں ختم ہو گئیں. کیوں؟ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا, اپنے لیے سنا, عمل کرنے کے لیے سنا. ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا, ادھر صحابہ کا عمل پورا ہوا. ہم قرآن سنتے ہیں, ہم کو یاد ہے یہ جو مسئلے میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی فرسٹ ٹائم آپ نہیں سن رہے, یہ کوئی پہلی دفعہ ہے نہیں. سنانے والے سناتے ہیں, ہم مولویوں کے نمبر لگاتے ہیں, فلاں مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. کبھی اپنے آپ کو بھی تو نمبر دے دیجئے کہ آج کی تقریر سے میں نے کس کس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کیا ہے اور کس کس نیکی کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے اللہ جلال والاکرام سے وعدہ کر دیا. میں ہاتھ کھڑا کرواؤں کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے وعدے کیجئے, تنہائیوں اپنی تنہائیاں اچھی کر لیجئے, صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج پر آ جائیے. صحابہ کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن صحابہ کے عمل اور منہج پر آنے کے لیے کوئی تیار ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام نے یہ دین سنا, ان کی یہ قربانی تھی کہ آج میں اور آپ مسلمان ہیں. وہ عمل کیا انہوں نے, جتنا کسی کا عمل اچھا ہوگا, اللہ کے لیے ہوگا, مضبوط ہوگا, اتنی ہی اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی, یہ حرص ہوگی کہ یہ میں آگے بھی پہنچاؤں. میں اور آپ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ میں اور آپ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں پیچھے ہیں. صحابہ اس کام کے لیے اتنے آگے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کا عمل بڑا پختہ تھا. اس کے لیے گھر دینا پڑا, دے دیا, مال دینا پڑا, دے دیا, ہجرتیں کی, گھر چھوڑ دیے, باغات چھوڑ دیے. یہ اتنی مضبوطی کب آتی ہے؟ جب عمل کے اندر پختگی ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ تو علاقے میں جانا ہے جی, لوگوں کو دعوت دینی ہے, لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے, ملنا ہے, نماز کا کہنا ہے, صلح کا کہنا ہے, لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ بندے غریب ہیں, مسکین ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں. میرا دل نہیں کرتا, میرا دل پریشان ہوتا ہے, مجھے دکان یاد آتی ہے, ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچے, کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہ یہ مہنگائی وجہ ہے. ہمارا ہمیشہ سے ایک ہی طرز عمل ہے اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ ماشاء اللہ, کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے اس کو دنیا پر پہنچانے کے لیے, گلی محلے میں سنانے کے لیے, کان کان تک اس بات کو جو ہے وہ لگانے کے لیے میں نے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح وقت نہیں دیا, قربانیاں نہیں دی, ہجرتیں نہیں کی, گھر نہیں چھوڑے. ان کا عمل پختہ تھا, اس لیے بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. انہوں نے اپنی جان تک لگا دی اس دین کی عظمت, عزت, رفعت, اشاعت اور اس کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے پیش کر دیا. جاؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے, کتنے صحابہ تھے, بڑے صحابہ کی تعداد ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی قبریں مدینہ میں بن سکی. باقی کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ زمین کہہ گئی, آسمان نکل گیا, کہاں چلے گئے؟ علاقوں میں, بڑے آدموں میں. پاکستان تک صحابہ کی آمد ہے وہ تاریخ کے اوراق کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, کوئی دشمنی کی وجہ سے علاقے نہیں چھوڑے تھے, صرف اللہ کے دین کے لیے نکلے 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 رہے. پھر جہاں فوت ہو گئے وہیں پہ دفن ہو گئے. وہ زمینیں, وہ نشانات کل قیامت کے دن اللہ جلال والاکرام کے سامنے یومئذ تحدث اخبارها, یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ تیرے رب نے آج اس کو حکم دیا ہے کہ تیرے اوپر جس نے جب جہاں جو کیا ہے بیان
اندھیرے میں کیا، روشنی میں کیا، رات کو کیا، صبح کو کیا، لوگوں کے سامنے کیا، چھپ کر کیا.